معزز ناظرین، آپ کا اپنا ساجد یزدانی آپ کا اپنا پروگرام لے کر حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو الحمرا ہال کی سیر کرواتے ہیں۔ الحمرا جو لاہور آرٹ سینٹر کے زیر اہتمام لاہور کا ایک بنیادی ثقافتی ادارہ ہے، اس کے قیام کو تو برسوں بیت چکے، مگر اس کی جو نئی عمارت ہے اس کی تعمیر و تدوین میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا، جن میں اہم نام فیض احمد فیض کا ہے۔ فیض احمد فیض کا شمار الحمرا کے بانیوں میں ہوتا ہے، چونکہ ابتدائی دور میں ہی قیام پاکستان کے بعد جب یہاں ایک معمولی سی کوٹھی ہوا کرتی تھی، وہاں لاہور آرٹ کونسل کی سربراہی فیض احمد فیض نے سنبھالی، اور پھر انہوں نے یہاں سے فن و ثقافت کی ترویج کے لیے کام شروع کر دیا۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں تیری کیوں بند ہے، اور اسی طرح کے بے شمار انقلابی گیت غزلیں لکھ کر انہوں نے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ فیض احمد فیض کا شمار ایسے شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ کئی بار پابند سلاسل ہوئے اور جلا وطنی بھی اختیار کی۔ فیض احمد فیض کا یہ شاہکار ہے کہ الحمرا ہال آج اپنی پوری توانائی کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہاں پر فن و ادب کی ترویج و ترقی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ یوں تو ہر سال فیض احمد میلہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر کے فنکار اور تخلیق کار شرکت کرتے ہیں۔ یہاں پر کتابوں کا میلہ بھی لگتا ہے، مگر اس دفعہ کرونا کے باعث اس طرح حالات بن گئے کہ لوگوں کو جمع کرنا ذرا مشکل ہو گیا، اس لیے الحمرا کے لان میں ہی اس دفعہ فیض احمد فیض کی سالگرہ منائی گئی۔ اس دفعہ ان کی 111ویں سالگرہ تھی۔ اس 111ویں سالگرہ میں مختصر لوگوں کو بلایا گیا، جن میں ممتاز دانشور، صحافی اور فنکار شامل تھے۔ یوں تو لوگ عوامی میلہ منعقد کیا جاتا ہے جہاں لوگ فنکار بھی آتے ہیں، مگر اس دفعہ کوئی ایسا رنگا رنگ تقریب منعقد نہیں کی گئی، بلکہ اس کا اہتمام سادگی سے کیا گیا۔ الحمرا کی لان میں اس کے لیے خوبصورت سٹیج بنایا گیا، جہاں پر میوزیشین بھی موجود تھے جو فیض احمد فیض کے نغموں کی دھنوں کا ساز چھیڑ رہے تھے، اور ان دھنوں پر فنکاروں نے اپنے فن کا اظہار بھی کیا، جیسا کہ معروف گلوکار علی ظفر کا شمار ملک کے نوجوان پاپ گلوکاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے فیض احمد فیض کا کلام گا کر سنایا اور خوب داد وصول کی۔ اسی طرح فیض احمد فیض کے نواسے عدیل ہاشمی نے تحت الکلام کے تحت نہایت خوبصورتی کے ساتھ فیض احمد فیض کا کلام پڑھا، جسے لوگوں نے بہت سراہا۔ اس موقع پر فیض احمد فیض کی دونوں بیٹیاں سلیمہ ہاشمی اور منزہ ہاشمی دونوں ہی موجود تھی۔ نزہ ہاشمی تو اس وقت الحمرا کی باڈی میں بھی شامل ہیں اور اس کی سربراہ ہیں، وہ بھی یہاں موجود تھی۔ انہوں نے اپنے والد کو اپنی تقریر میں زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے نامساعد حالات میں اس سینٹر کی بنیاد رکھی اور یہاں فن کی ترویج و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اسی طرح ان کی دوسری صاحبزادی سلیمہ ہاشمی نے بھی اپنے والد کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر دوسرے مقررین میں اعظم جمیل صاحب تھے، کیپٹن عثمان صاحب تھے، اصغر ندیم سید اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا آرٹ کونسل ذوالفقار احمد زلفی بھی موجود تھے، جنہوں نے اپنے خطاب میں فیض احمد فیض کو اپنے انداز میں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ فیض صاحب کے لیے اس سے بھی بڑی تقریب منعقد کی جا سکتی تھی اور کی جا سکتی ہے، مگر کرونا کی وبا نے جہاں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہاں ہمارے ہاں بھی ثقافتی اور ادبی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ الحمرا میں ان کی سالگرہ کی تقریب سادگی سے منائی گئی۔ دوستوں، ساتھیوں اور ان کی بیٹیوں نے مل کر ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ یہاں موجود لوگوں نے فیض احمد فیض کے کردار اور فن پر کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر محترمہ سلیمہ ہاشمی اور منزہ ہاشمی نے بتایا کہ ہم ادیبوں کو ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ الحمرا کی ادبی بیٹھک جو کئی ماہ سے بند پڑی تھی، وہ اسے دوبارہ اثر نو تعزین و آرائش کر کے کھول دیا گیا اور اس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا، اور یہاں موجود لوگوں نے تالیاں بجا کر اس کا خیر مقدم کیا، اور ادیبوں نے
की सूरत तो देखने वाली थी, और वो लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि उन्हें खदशा था कि ये ताज़ीन व आराश की आड़ में कहीं उनकी ये अदबी बैठक बंद ना कर दी जाए, और इन खदशात का इजहार वो अक्सर करते रहते थे। तो जब ये बैठक कब दोबारा खुली है तो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है, और उनके चेहरे खिल उठे हैं। अब वो एक दूसरे को मसरूर निगाहों से देख रहे थे, और यहाँ अब फिर से अदबी सकाफ़ती सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी, और अदीब यहाँ बैठकर एक दूसरे से गुफ्त व शनीद और अदबी मुबाहिसे कर सकेंगे। तो इस तरह फैज़ की 111वीं सालगिरह के मौके पर अदीबों, शायरों और फ़नकारों को अदबी बैठक के इजरा और असर नौ ताज़ीन और आराश के बाद खोलने की हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इस तरह ये एक रंगारंग तकरीब इस माहौल में मुनक्कद की गई। बहुत शुक्रिया।